قرآن مجید کا سورہ نمبر 63 سورہ منافقون۔ سورہ منافقون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 63 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 104 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام منافقون رکھا گیا ہے۔ عربی میں منافق قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں منافقین کی 10 صفتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے ہر صاحب ایمان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح عقائد میں نفاق ہوتا ہے اسی طرح عمل میں بھی نفاق ہوتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے۔ آیت نمبر 4 میں منافقین کو مجسموں سے تعبیر دی گئی ہے۔ جس طرح مجسمے دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا کوئی عملی مصرف نہیں ہوتا، اسی طرح منافقین بھی صرف اسلام کی ظاہری شان میں اضافے کا سبب تو بن سکتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ لوگ اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر حاجات طلب کرتے ہیں ان کی روش منافقین کی اس بے رخی کی طرح ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں تو وہ لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا باعث قربت الہی ہے۔ اس عمل سے لاپرواہی موت کے وقت پچھتاوے کا باعث ہوگی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ دین میں شک اور منافقت سے پاک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقینی اس کے رسول ہو، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک یہ لوگ جو کام کرتے ہیں برے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس سبب سے کہ ظاہر میں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی گئی ہے تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔
اور جب تم ان کو دیکھو گے تو تناسب اعضاء کی وجہ سے ان کا قد و قامت تمہیں بہت اچھا معلوم ہوگا، اور اگر گفتگو کریں گے تو ایسی کہ تم توجہ سے سنو، مگر عقل سے خالی، گویا دیواروں سے لگائی ہوئی بیکار لکڑیاں ہیں۔ ہر چیخ کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر آ پڑی، یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچے رہو، خدا انہیں مار ڈالے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ لوگ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ خدا تو انہیں ہرگز بخشے گا نہیں، خدا تو ہرگز بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو انصار سے کہتے ہیں کہ جو مہاجرین رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ خود تر بتر ہو جائیں، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کے خزانے خدا ہی کے پاس ہیں، مگر منافقین نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت دار لوگ خود ذلیل کو ضرور باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو خاص خدا اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایماندارو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو، تو اس کی نوبت نہ آئے کہ کہنے لگے کہ پروردگارا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔